السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی قابل قدر، واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ جو باتیں قرآن و حدیث سے لی جائیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر یقین تو سبھی لوگوں کو ہے، جبکہ زندگی بھی ایک حقیقت ہے اور اس کو بھی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ میں تقریباً کوئی 40 سے 45 منٹ کا دورانیہ ہے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو اس میں موت اور زندگی کے بارے میں چند ایک باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کے درس قرآن اسی عنوان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کو نکال لیتا ہے کسی مردہ چیز سے، اور کبھی کبھی زندہ چیز کے اندر سے اللہ تعالیٰ مردہ چیز کو نکال لیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور وہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بنا کسی حساب کے دیتا ہے۔ تو اتنی اعلیٰ صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ وہ زندگی اور موت کا وہ خود خالق بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزما سکے۔ ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو بہترین عمل کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔
ہو سکتا ہے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو پہلے بھی کبھی کسی درس میں بیان کیا ہو کہ اصل میں کنتم امواتن، ہماری جو پہلی سٹیج ہے نا وہ ہم تھے ہی مردہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، تو ہماری ابتدا زندگی سے نہیں ہوئی، ہماری ابتدا ہی موت سے ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ تو انسانیت کی جو ابتدا ہے وہ موت سے ہوئی ہے، اور درمیان میں ایک زندگی کا دائرہ ہے مختصر سا، اس کے بعد موت ہے، اور پھر انسان کا جو آخر ہے وہ زندگی ہے۔ اسی لیے آخرت پر ایمان لانا مسلمانوں پر واجب ہے، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا زندہ ہو کر، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لہذا آج کے اس درس میں اگر آپ کو صرف یہ ایک بات بھی اچھے طریقے سے سمجھا سکا کہ ہماری ابتدا موت سے ہے اور ہماری انتہا زندگی ہے، اور اگر ہم نے اس کی ٹھیک سے تیاری کر لی، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تیاری بھی اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا دی ہے، تو ہماری آخرت بہت اچھی ہو جائے گی، مرنے کے بعد ندامت نہیں ہوگی، آنکھیں بند ہونے کے بعد شرمندگی نہیں ہوگی، اپنوں سے جدا ہونے کے بعد آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، قبر میں پڑے منو مٹی کے نیچے آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، اگر آپ اس حقیقت کو ٹھیک سے تسلیم کر لیں جو حقیقت آپ کو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی۔ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو عربوں میں ایک عجیب قسم کی ایک آپ سے میٹنگ کہہ لیں یا قرآن کریم کا مقابلہ کہہ لیں، انہوں نے کیا ہے۔ اس مقابلے میں ایک حصہ بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے موت کے لیے تقریباً 2 درجن جو کلمات ہیں، 24 کلمات موت کے حوالے سے عربوں نے اپنی عربی زبان میں بنائے ہوئے تھے، یعنی ان کا بنیادی معنی یہی بنتا تھا کہ انسان مر گیا۔ تو وہ 24 میں نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن کافی مشکل ہے کہ میں آپ کو زبانی سناؤں، ایسا ممکن نہیں لگتا مجھے، لیکن اگر کوئی ان کو پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، میں اس کو دے سکتا ہوں، میں نے اکٹھے کیے ہیں، 24 بنتے ہیں۔ اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے جو 24 کے 24 کلمات ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بھی کبھی موت کا ذکر کیا جائے گا تو ان 24 کلمات سے ہی قرآن بھی کوئی کلمہ لے گا، اس کے پاس تو اور کوئی کلمہ ہی نہیں رہا جو موت کے لیے یہ لے کر آئے۔ اور وہ جو 24 کلمات تھے ان کی ایک اور خاص بات بھی ہے، وہ سارے کے سارے کلمات کا جب معنی کیا جاتا تھا تو اس کے اندر یہ تصور آتا تھا کہ دوبارہ نہیں اٹھنا، یعنی عربوں کی جامعیت دیکھیں عربوں کی کہ 24 کلمات موت کے بارے میں ڈھونڈ لیے، اور اس کے معنی کو دیکھا جائے تو یہ تصور ختم ہو جاتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہونے لگا تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم موت کے حوالے سے جب کوئی قرآن کلمہ لائے گا تو اسی میں سے ہی لے گا قرآن، اور کوئی کلمہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو موت کے تصور کو بیان کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے متوفا جسے کہتے ہیں، وفات کا جو لفظ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار قرآن میں بیان کیا، جو عربوں میں اس سے پہلے کہیں بھی نہیں بولا جاتا تھا۔ تو عرب کے بڑے بڑے دانشور بڑے حیران ہوئے کہ یہ کلمے کا تصور تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا
کہ موت کے لیے وفات اور متوفا کا کلمہ بھی یتوفا کا کلمہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی بھی یہ ہے کہ ہم پورے کا پورا انسان کو لیں گے، اور اس کلمے میں تصور ہے کہ جب چاہیں گے دوبارہ اس کو اٹھا بھی لیں گے۔ اس ایک کلمے کا مقابلہ پورے عرب کے دانشور، صاحب لغت، صاحب زبان، عربی پر دسترس رکھنے والے اس کا کوئی جواب نہیں لا سکے۔ تو ایسی حقیقتوں کو میرے اللہ نے بہت اعلیٰ طریقے سے بیان کیا ہوا ہے۔ موت اور زندگی کا جو بنیادی تصور اسلام نے دیا ہے کہ مرنا ہے تم نے، لیکن تمہارا مرنا اس وقت خوش قسمتی میں بدل سکتا ہے اگر تیرا تصور دوبارہ اٹھنے کے بارے میں بہت اچھا ہو۔ اس پر میں میرے طالب علم، ہمارے بچے بھی ہیں، بہت سارے واقعات اس پر ہیں، لیکن میں آسانی کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ شاید میں نام نہ لوں، لیکن ایک آدمی نے ایک عورت کو قرض دیا اور کہا کہ تم مجھے ٹائم پہ لوٹا دینا۔ وہ ٹائم پہ لوٹا نہیں سکی، تو اس نے کہا اگر تم ٹائم پہ پیسے لوٹا نہیں سکتی تو پھر تجھے میرے پاس ٹھہرنا ہوگا۔ مختصر یہ کہ وہ عورت اس کے پاس آ بھی گئی اور وہ خلوت میں چلے گئے، بالکل تنہائی میں، جہاں برائی کرنے کے لیے کوئی دیوار نہیں تھی کہ جو انہیں روک سکے۔ ایک ایسی کیفیت میں اور ایک ایسی حالت میں کہ ایک زندگی میں برائی کرنے والا انسان برائی کرتے کرتے اس درجے پر آ گئے کہ حیا نام کی چیز اس میں ہے ہی نہیں۔ جو انسان کسی مجبور انسان سے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، آپ اس کے ایمان کے بارے میں یا اس کے حیا کے بارے میں کیا کریں گے؟ تو بالکل جب تنہائی میں خلوت میں قریب تھا کہ وہ اس برائی میں ملوث ہو جاتے، اس نے عورت کی حالت اور کیفیت کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، ابھی تک جرم کیا نہیں ہم نے، لیکن تیرے چہرے کے آثار اور تیری طبیعت اور تیرا مزاج اور تیری آنکھوں میں جو خوف ہے، اس کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور ایک دن میں نے اٹھنا بھی ہے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آخر کیا جواب دوں گی کہ میں نے زندگی میں کیا کیا؟ یہ کتنی تقریر ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سیکنڈ لگے ہوں گے یہ بات کرتے ہوئے۔ اس بات کی گواہی اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ دیتے تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس آدمی کو، اس خاتون نے کہا میں نے مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، رب کو حساب دینا ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری مجبوری صحیح، لیکن اس مجبوری کے اندر بھی جس گناہ کی طرف میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا میں نے کر دیا اور تم نے کھڑا کر دیا ہے، اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اس اتنی تقریر کا اثر اس انسان پر اتنا ہوا، اس نے کہا تجھے پیسے بھی معاف کیے، تو میرے کمرے سے بھی جا سکتی ہے، کوئی برائی کا ارادہ تیرے ساتھ نہیں ہے، اور ساتھ ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گیا۔ اس نے کہا زندگی بھر گناہ کیے ہیں، کبھی ڈر ہی نہیں آیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اٹھنا بھی ہے اور حساب کتاب بھی ہے، اور رب پوچھ لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی رات اس انسان کی موت واقع ہوئی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا برا یہ انسان ہے اس کی تو شکل بدل گئی ہوگی، اس کا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اتنے ڈر نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ موت جب انسان یقینی طور پہ تسلیم کر لیتا ہے
تو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، لیکن جب انسان دل میں موت کو اتارتا ہے نا کہ میں مرنا ہے اور دوبارہ مجھے اٹھایا جانا ہے، بھائی صاحب وہ گناہ کی طرف اتنی جلدی نہیں جاتا۔ جتنا کمزور ایمان آج ہمارا موت کے اوپر ہے، یا جتنا کمزور ایمان یوم آخرت پر ہے، اگر یوم آخرت کا ایمان کامل ہو جائے، واللہ اللہ گواہ ہے کہ آپ کی تو زبان اور آپ لوگوں کا لب و لہجہ تبدیل ہو جائے گا۔ میں آپ کو قرآن کریم میں سے ایک واقعہ بھی ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے، دونوں اکٹھی میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کا ثبوت آپ کو دے سکوں۔ جادوگر بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو انہوں نے جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کا پروگرام بنا لیا اور فرعون سے معاہدہ کیا تھا کہ جیتنے کے بعد ہمیں کیا دو گے؟ تو فرعون نے ان سے کہا کہ میں آپ کو بڑا اپنا قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا، بس تم صرف یہ جنگ جیت لو ایک بار۔ تو ایک طرف جادوگر اور میدان کے دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے اپنے وہ جو رسیاں تھیں جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا گرایا اور وہ سب سانپ ختم ہو گئے۔ اب یہاں پہ جملہ ہے، وہ جادوگر سمجھ گیا کہ جادو ایک حد تک تو ہو سکتا ہے لیکن حد پار تھوڑی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ہوا نا ہمارے ساتھ، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہمارے تو نہ صرف ان کو واپس اصلی حالت میں لوٹایا بلکہ وہ سارے کھا گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جس طاقت سے ہم لڑ رہے ہیں نا، یہ طاقت وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ سجدے میں گر گئے، اور جب سجدے میں گر گئے نا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہارون کے رب پر ایمان لے آئے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ مختصر یہ کہ یہ جب ایمان لے آئے نا تو فوری طور پر ان کو فرعون نے بلایا اور کہا کہ یہ تمہارا کوئی بڑا ہے اور تم لوگوں نے اس سے جادو سیکھا ہے، دراصل تم سارے ملے ہوئے ہو، بس مجھے رسوا کرنا تھا، وہ تم نے کر دیا۔ اب صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم تمہیں ایک الٹا بازو کاٹیں گے، ایک الٹی ٹانگ، اور کھجور کے تنوں پر ہم آپ لوگوں کو لٹکا دیں۔ اب جب یہ دھمکی ملی اس کے بعد ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اس آیت کے ایک ایک کلمے پر ذرا غور کیجئے گا۔ سبحان اللہ، انہیں کتنی دیر ہوئی ہے اور دھمکی بھی موت کی مل رہی ہے۔ یہ چونکہ حقیقت کو قریب سے دیکھ چکے تھے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، قالو جمع کا صیغہ ہے، یہ کہنے لگے کہ یہ ذہن میں رکھو، لن نؤثرک، یعنی اس کا سادہ ترجمہ کروں، ہرگز اب تیری کسی بات کا اثر ہمارے اوپر کوئی نہیں ہونے والا۔ تو فرعون سے اس سے پہلے تیری باتوں کا اثر ہوتا تھا، اس سے پہلے تیری باتوں میں ہم آ جایا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں کبھی بھی تیری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ ما جاءنا من البینات، جو دلیل ہم نے دیکھ لی ہے، جو فہم ہمیں مل گیا ہے، جو دلیل ہمارے دل و دماغ میں آ گئی ہے، اس کے بعد تیری تمام باتیں ہم پر اثر کرنے والی کوئی نہیں ہے۔ اور آگے جملہ ہے والذی فطرنا، اور وہ ایسی ذات ہے، فطرنا، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور فطر پتہ ہے کیا ہے؟ اس جملے میں بڑی خوبصورتی ہے، قرآن ساری خوبصورت ہے۔ اصل فاطر کہتے ہیں اس چیز کو جس کو جو سب سے پہلے بنائے اس کو فاطر کہتے ہیں، یعنی اللہ سے پہلے ہمیں کسی نے نہیں بنایا، ہمیں پہلے کس نے بنایا؟ فطرنا، اس نے ہمیں سب سے پہلے اس نے پیدا کیا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں فقض ما انت قاض، یہ زبردست دھمکی ہے ان کی طرف سے، آپ
کر لے جو تو کر سکتا ہے، تو کر لے جو تو کر سکتا ہے۔ اس کا اگلا جملہ ان سارے جملوں پر بھاری ہے۔ کہتے ہیں کہ تو کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے، انما تقضی ھذہ الحیات الدنیا، فرعون تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو کتنی سمجھ آ گئی، تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتا ہے، تو ہماری آخرت خراب نہیں کر سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی، اور بھائی صاحب یہ تو فرعون کے ساتھ رہنے والے بھی کہتے تھے اس زندگی کا تم کچھ بھی کر سکتے ہو، ہماری آخرت خراب کرنے کا حق تجھے نہیں۔ اصل تو جینا ہی یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کی زندگی بچا کے رکھیں، یہ زندگی تو جانے والی ہے۔ یہ تو لوگ 1000 2000 موبائل کے پیچھے بندہ مار دیتے، اس کا کیا ہے؟ تھوڑے سے کھیل تماشے میں اگر دو باتیں ادھر سے ہو جائیں دو ادھر سے ہو جائیں تو لوگ مار دیتے ہیں، لیکن اصل زندگی اور موت کا مزہ تو تب ہے کہ تمہاری آخرت کسی کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ انما تقضی ھذہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم ختم کر سکتے ہو، اس کا متبادل یہ ہے اب ہماری آخرت پہ جو امیدیں لگ گئی ہیں نا وہ تو ختم نہیں کر سکتا۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور تو اب کسی طریقے سے جادو سے بھی ہم پر مجبور جبر نہیں کر سکتا، واللہ خیر و ابقا، اللہ بہتر ہے باقی رہنے والا۔ جب انسان کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے تو اس حقیقت کے بعد انسان کی زندگی کا طرز عمل ہی بدل جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے مشرکین عرب بھی، جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ہم نے خبیب سے اچھا قیدی نہیں دیکھا، ہم نے خبیب سے اچھا قیدی نہیں دیکھا۔ جب اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو جلدی پڑھ لی۔ اب یہاں پہ ایک جملہ ہے، پڑھنے کے بعد انہوں نے مخاطب ہو کے کہا، سارے دشمن کھڑے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے نماز تیز پڑھی ہے اور کم پڑھی ہے، تیز بھی پڑھی ہے اور میں نے کم سے مراد ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھتا 6 پڑھتا 8 پڑھتا۔ لیکن میرے ذہن میں آیا تم یہ کہو گے کہ محمد کا ماننے والا موت سے ڈر کر لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، میں تمہیں یہ تصور اور یہ سوچ نہیں دینا چاہتا، موت برحق ہے اور ہم نے مرنا ہے۔ تم اتنی بھی خوشی ذہن میں نہیں لا سکتے کہ تم یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا موت سے بچنے کے لیے نماز لمبی کر رہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ پہلا قیدی تھا اور پہلا شہید تھا جس نے فوت ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے پڑھی۔ یہ پہلا بندہ تھا جس نے فوت ہونے سے پہلے 2 رکعتوں کا ایک طریقہ کیا، اور پھر جب لیٹ گئے تو جب شہادت کا ٹائم قریب آیا تو پھر شعر پڑھے۔ ان شعروں میں اتنی جان ہے، بڑے بڑے شاعر آپ دیکھتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی شعر پڑھنے کی جگہ ہے کہ انسان موت اور زندگی کی کشمکش میں ہو اور زبان سے یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے اس بات کی، مجھے کوئی ذرہ برابر بھی مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اگر تم مجھے قتل کر رہے ہو اور میں اگر اسلام پر مر رہا ہوں اور میری آج کی حالت ایسی ہے کہ میں اسلام پر ہوں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے بے شک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا
میرا رب زندگیاں دینے والا ہے، میرے ٹکڑوں میں برکت دے گا اور پھر جوڑ لے گا۔ تم صرف زندگی میں میرے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا نا، وہ میری ایک ایک ہڈی اور ایک ایک بوٹی کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ آپ اس زندگی میں جتنی مجھے سزا دینا چاہتے ہیں دے لیں، لیکن آپ جس آخرت میں میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا نا تو میرا بدن سالم ہی ہوگا، آپ اس کے بارے میں غم نہ کریں، میں اپنے رب کے سامنے جا رہا ہوں۔ یہ دونوں پہلو جب آپ کو پتا چل جائے نا کہ موت، زندگی اور موت کے اس راستے سے جو آخرت کا سفر ہے آپ کا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کبھی زندگی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ آپ مرنے والے ہیں۔ سنن جامع ترمذی میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ میں کبھی اللہ سے ملوں، اللہ انتظار کرتے ہیں کہ اس بندے سے میں بھی ملوں۔ اور جو بندہ کرہا لقاہ، جو اللہ کی ملاقات کوئی پسند نہیں کرتا، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں مرے ہی نہ، کہ اللہ سے کہیں ملاقات نہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں پھر اس بندے سے ہمیں بھی کوئی شوق نہیں کہ اس سے کبھی ملاقات کرے۔ لیکن میں تو جملہ بولتا ہوں، ہم تو مریں گے اس لیے کہ خدا سے ملاقات ہوگی، ہم تو اپنی آنکھیں اس لیے بند کریں گے کہ جب کھلیں تو رب کی ذات کو دیکھ سکیں، ہم تو اپنی قربانی اس لیے دیں گے تاکہ جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو سرخرو ہو جائیں، اور ہم تو مرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ایک ایسی ابدی زندگی مل جائے جس کے اندر موت ہی نہیں ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، درمیان میں موت کو لایا جائے گا کسی جانور کی شکل میں، اور اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور سب کو پتا چل جائے گا کہ آج کے بعد موت کا تصور ختم ہو گیا۔ اتنی خوشی کا ٹائم ہوگا اور اتنے غم کا ٹائم ہوگا، دونوں اکٹھے ہو گئے، غم بھی خوشی بھی۔ غم ہوگا جہنمیوں کو کہ موت ہی کوئی نہیں، موت، جہنمی یہ سمجھیں گے کہ موت ایک حل ہے مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اور یہ ایک آخری حل بھی ختم ہو گیا ہے۔ اگر موت ہوتی تو جہنمی اس غم کی وجہ سے جو ان کو ملا مر جاتے، اور جنتی خوش ہوں گے کہ اب کوئی موت نام کی چیز ہمارے قریب یا دور کہیں بھی نہیں ہے، جینا ہے۔ اور میں کیا لفظ بولوں کہ جینا ہے، میں برسوں کا لفظ بولوں تو کم ہے، میں کئی برسوں کا بولوں تو کم ہے، میں کیا لفظ بولوں آپ مجھے بتائیں نا۔ بلکہ میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا، یقین جانے یہ لفظ بولنے کے لیے بھی آپ کو ہمت چاہیے۔ یہاں بات برسوں کی نہیں رہی، یا بات صدیوں کی بھی نہیں رہی، جینا ہے، بس جینا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ خوشی جتنی ان جنتیوں کو ہوئی ہے نا، اتنی بڑی خوشی ہے، اگر موت ہوتی تو یہ اس خوشی میں مر جاتی۔ تو موت تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ جس کی سمجھ آ جائے ہمیں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے تھے، میں تو انہی سے سن کر بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب انگریز کے دور میں علماء پر ظلم ہوتا تھا تو رات کو علماء کی جو جگہ تھی جہاں پہ رات گزارتے، تو انہوں نے دیکھا کہ کسی ایک عالم دین کے جو بھی جگہ متعین کی تھی نا اس میں روشنی ہے۔ انگریز قریب گیا، دیکھا کوئی چراغ نہیں ہے لیکن روشنی ہے، واپس آ کے اپنے بڑے سربراہ کو بتایا۔ صبح اس نے مولانا یحییٰ کو بلا لیا، بزرگ عالم دین تھے، کہا رات کو تم کیا کرتے ہو کہ تیری کوٹھڑی میں بہت روشنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس قرآن ہے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر ہم آپ کو سزائے موت دیتے ہیں، آپ کو اگلے دن ہم سزائے موت تختہ دار پہ لٹکا دیں۔ تو وہ مسکرا پڑے، کہتے ہیں پھانسی کی سزا سنائی ہے، رہائی کا پیغام تھوڑے ہی دیا ہے۔
اس نے کہا ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ کل میری ملاقات میرے رب سے ہوگی۔ اس نے کہا تیری موت میں تیری خوشی ہے، اس کی داڑھی اتار دو۔ انہوں نے داڑھی اس کی اتارنے کی کوشش کی، اتار دی۔ داڑھی کے تھوڑے سے بال ہاتھ میں پکڑے، رو پڑے۔ اس نے پوچھا عجیب آدمی ہو، موت کی دھمکی تھی تو تم ہنس رہے تھے، داڑھی تیری اتار دی تو رو رہے ہو، بال پکڑ کے افسردہ ہو۔ اس نے کہا کوئی غلطی تو مجھ سے ہو گئی کہ میری داڑھی خدا کی بارگاہ میں پہلے پہنچ گئی اور میں بعد میں پہنچوں۔ موت تو مسلمان کے لیے اتنی خوشی کی بات ہے اگر اس نے زندگی میں کچھ کمایا ہو، اگر زندگی میں اپنے عقیدے میں شرک نہ ملایا ہو اور بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بھر نہ لیا ہو اور کبھی رسم و رواج کے اوپر اپنے آپ کو مٹا نہ دیا ہو اور کبھی خدا رسول کی باتوں کو ایک طرف چھوڑا نہ ہو، زندگی دین پہ گزاری ہو اور وہ دعوے سے کہہ سکے کہ میری تو نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میری تو زندگی بھی، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب وہ اس درجے پر ہوتا ہے تو وہ جب مرے گا نا، آپ اس کے چہرے پہ اطمینان ہی دیکھیں گے، وہ سمجھتا ہے آج اللہ سے ملاقات ہے، اللہ کے حبیب سے ملاقات ہے۔ حضرت بلال کو جو آخری بخار ہوا تھا، وہ آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یمن میں چلے گئے تھے، تو بخار میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو آس پاس لوگوں نے کہا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا بخار کوئی دماغ کو چڑھ گیا، تو بلال سے کہنے لگے لگتا ہے بخار کی شدت نے تجھے بہت پریشان کر دیا ہے اور اثر تمہارے دماغ تک جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ ٹھیک کہتے ہو کہ میں ہنس رہا ہوں، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں، مجھے آج خوشی ہے کہ موت آئے گی تو جا کے حضور سے ملاقات کریں۔ جب آپ کو اس درجے پر امید ہو کہ آپ نے کچھ کمایا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے تو صحیح۔ موت موت ہی ہے، آتی سب کو ہے، موت ابو لہب کو بھی آتی ہے، ابو جہل کو بھی آتی ہے، لیکن موت سعد بن معاذ کو بھی آتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں سعد بن معاذ کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں، آج سے پہلے کسی جنازے میں اتنے فرشتے آسمان سے نہیں اترے، اور آج تو سعد بن معاذ کے لیے اور اس کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ گیا ہے، لیکن کیسے کانپ گیا تھا؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے، ہم اس کی کوئی تعبیر نہیں کرتے۔ تو زندگی اور موت کے اس دورانیہ کو اگر میں سمجھا پاؤں آپ کو اور آپ اگر سمجھ پائیں، یوسف علیہ السلام ساری زندگی ایک بڑی عجیب کشمکش میں سے گزرے ہیں، وہ ٹائم نہیں میں ساری باتیں کروں، بس چیزوں کو سمیٹ بھی رہا ہوں۔ وہ بچے تھے تو وہ بڑی عجیب کشمکش میں چلے گئے، بھائیوں نے مارا، کنویں میں گرا دیا، کنویں سے نکالا، بازار میں بیچ دیا، زلیخا نے عجیب معاملہ کر دیا، جیل میں چلے گئے، جیل میں جا کے مار بھی کھاتے رہے، اور جیل کے اندر تھے نبی بن گئے، وہاں سے نکلے تو حاکم بن گئے، وزیر بنے، حاکم بنے تو بادشاہ بن گئے، اور ٹوٹے پھوٹے رشتے بھائی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، بھائیوں نے پہچانا ہی کوئی نہیں۔ کیوں بولا؟ بھائیوں کے لیے تو وہ مر چکے تھے، بھائیوں کے لیے تو وہ مر چکے تھے، لیکن آج ایک دن ایسا آیا ہے ان ساری چیزوں سے گزر کر حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا کرتے ہیں۔ یہاں صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، کہانی یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، میرے باپ دادا کو بھی بہت علم دیا تو نے، پھر مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، یا اللہ پھر تو نے مجھے وزارت بھی دی، مجھے بادشاہ بھی بنایا، مجھے خزانے کا مالک بھی بنایا، یہ سب چیزیں تیری عطا ہیں، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بھی تیرے بندوں میں کسی ایک درجے پر پہنچ گیا اور تو نے مجھے نبوت دی، رسالت دی۔
یہ تو تو نے دے دی نا مجھے، شاید میں نے اس کے لیے کوئی بڑی دعا بھی نہیں کی تھی، بس میری ایک ہی دعا ہے، توفنی مسلم، بس موت دینا پر میں مسلمان ہوں، مجھے موت اسلام کی حالت میں دینا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ میرا اکٹ مجھے جو جمع کر، وہ مجھے جس دن تو نے جمع کرنا ہے مجھے صالحین کے ساتھ جمع کرنا، صالحین کے علاوہ مجھے جمع نہ کرنا۔ تو آپ ابھی سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے نا موت کی تیاری کر لو موت آنے سے پہلے، ہو سکتا ہے میری تقریر میں نہ سمجھا پاؤں، لیکن کوئی ایک جملہ بھی آپ سمجھ جاتے ہیں کہ موت کی تیاری یہ انسان کے دکھوں کو، غموں کو کم نہیں ختم کر دیتی ہے۔ اس کو پتہ ہے مجھے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ صحابی اس کے بارے میں ذرا سوچئے نا، جو صحابی تلوار نکال کے بیٹھا ہوا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ جس کو جنت کی خوشبو دنیا میں آتی ہے، بعد میں وہ ایسا لڑا کہ اس کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے سے ہی گزرنا ہے، تم تکلیفوں سے، اذیتوں سے، مشکلات سے گزرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو جس دن تمہاری موت کا دن مقرر نہیں ہے، ساری دنیا بھی اگر آ جائے اور آپ کو یا مجھے وہ ختم کرنا چاہے، میں یہ جملہ جذباتی ہو کر نہیں بول رہا، ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں اس دن نہیں مار سکتی جس دن تمہیں تمہارا رب زندہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن جس دن رب کی طرف سے تمہاری زندگی کا اختتام ہے نا، تو تم جو مرضی ہے بس لگا لو، تم ایک لمحہ تو کیا ایک سیکنڈ بھی تم زیادہ نہیں لے سکتے اگر رب نے تمہارا ٹائم ختم کر دیا۔ یہی فلسفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہے، کیونکہ انہوں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، انہوں نے 1 مہینے سے زیادہ ٹائم آگ میں گر کے گزارا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے بات کی تھی کہ دیکھ لے میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب مارتا بھی ہے، اس نے اسے مذاق سمجھا اور کہا تیرا رب زندہ کرتا ہے مارتا تو میں بھی ایسا کر لیتا، تو کہا میرا رب تو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اس کا جواب نہیں بن پایا تو آگ میں گرا دیا کہ تجھے موت تو کم از کم دینا۔ تو جو بعض روایات میں آتا ہے 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا، اور پھر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم تو کہتے تھے میں زندگی کا اور موت کا میں بھی مالک ہوں، میرا تو بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا۔ اور اس بات مجھے ٹائم کتنا ہو گیا، ٹائم کتنا ہو گیا جب میں شروع کی تھی تقریر، کتنے ہو گئے؟ 38 ہو گئے، اب میں زیادہ نہیں کروں گا، 45 منٹ ہی کروں گا۔ اور آخر میں آپ کو ذرا تسلی دینا چاہتا ہوں جو کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، اور یہاں تو میں نے پوری کلاس پڑھائی ہے اس بچے پر جو دین بھی سیکھتا تھا اور جادو بھی سیکھتا تھا۔ یہ چھوٹے بچے کی بات ہے تو یہ بچوں میں بھی ایمان کی حرارت تو ہونی چاہیے۔ اور جب اس نے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے نبینے آدمی نے اس سے کہا کہ من لگتا ہے تو کافی پہنچیا بندہ ہے، وہ تھا ینگ مین، اس نے کہا مجھے لگتا ہے تو بہت پہنچا ہوا ہے، سنا ہے تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے، تیرے ہاتھوں میں بڑی شفا ہے، یار میری نظر نہیں آ سکتی واپس؟ اس نے کہا آ سکتی ہے، ایمان لانا پڑے گا۔ میں یہ جملہ اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ کسی روایت کا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہوگا اگر تیرے جیسے اس بادشاہ پر ایمان ہم لے آتے ہیں تو اس سے کہیں گنا بہتر ہے نا تجھ پہ بھی ایمان لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟
کہا پر میرے اوپر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، میرے رب پہ ایمان لاؤ، رب کو ایک مان لو، میں اپنے رب سے گڑ گڑا سے دعا کروں گا، مجھے امید ہے وہ تجھے نظر لوٹا دے۔ یہ جملے ضائع نہ ہو جائیں کہیں آپ کی عدم توجہ سے، کہ جب اس نے دعا کی کہ یا اللہ ادھر بیٹھا ہوا پہلو میں بندہ ابھی مسلمان ہوا ہے، یا اللہ تو نظر لوٹا دے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی نظر واپس آ گئی، اس نے کہا یار کمال ہو گیا ہے، لیکن نظر بھی آنکھوں کی بھی واپس آ گئی، ایک جملہ اور ہے، دل بھی روشن ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے نظر کس نے دی ہے؟ کہا اللہ نے۔ کہا میری بات کر رہے ہو؟ تیرا تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ اب نظر لے کے زندہ رہ سکتا تھا، اس نے اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ جب دل کی آنکھیں کھل جائے نا، پھر اندھے آدمی کو بھی ایمان اگر سمجھ میں آ جائے نا تو وہ بھی کئی دیکھنے والوں سے بہتر ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے مار سکتے ہو، اب میں زندگی کو قربان کر دیتا ہوں، مجھے قتل کر لو، لیکن جو سکون میرے دل میں اس ایمان لانے کے بعد خدا سے محبت ہوئی ہے نا، چل میں نے آنکھوں سے تجھے آج ہی دیکھا ہوگا، بس کافی ہے۔ بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا، اس نے کوئی التجا نہیں کی زندگی کی۔ بیٹے بچے کو قابو کر لیا۔ ان کے پاس سب سے بڑا فلسفہ بھی یہی ہوتا ہے، حکومتوں کے پاس بھی یہی ہوتا ہے، مار دیں گے، تمہاری زندگی اجیر کر دیں گے، تجھے قتل کر دیں گے، غائب کر دیں گے، اس سے زیادہ تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ اگر موت صرف انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتی نا تو پتہ نہیں یہ کیا سے کیا کر لیتے، پر یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا رب نہیں چاہتا۔ ہاں رب چاہتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے کہا تجھے یہ سبق دین کا کون پڑھاتا ہے؟ راہب کو بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا۔ مر رہے نا سارے، زندگی دے رہے ہیں، موت کو لے رہے ہیں، آخرت سنوار رہے ہیں، ایمان پہ مر رہے ہیں۔ آخر میں یہ بچہ رہ گیا۔ اس نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ اتنا قیمتی بچہ ہے، تجھ پہ تو ہم نے خرچ بھی بہت کیا ہے، اور اگر تو مان جائے، ایمان چھوڑ دے، مجھ پہ ایمان لے ہے تو آسان نہیں کام۔ اس نے کہا یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں بہت قد آور نہیں ہوں، میری کوئی فوج نہیں ہے، پر میرا رب ہے، میں تیرے سامنے کم از کم یہ کلمہ کفر تو نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا یار بچہ بھی اہم ہے، ڈرانے دمکانے سے مان ہی جائے گا کہ؟ اس نے اپنے لوگوں سے کہا اس کو پہاڑی کی بلندی پر لے جاؤ۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، آپ لوگ بھی صاحب بصیرت ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں ایک بچے کو مارنے کے لیے ایک پہاڑی پر بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، آپ بے شک کہہ دیجئے گا کلی طور پہ غلط ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اصل میں ایمان کا روب اتنا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی مومن بندے سے کتراتے ہیں۔ یہ میرا نظریہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مومن بندے کا سامنا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کا ایمان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کافر انسان اس ایمان کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو پتا تھا یہ جس کو میں ہلکا پھلکا لے رہا ہوں نا، یہ میری تباہی ہے۔ اس نے کہا پہاڑوں پر لے جاؤ، کہیں ادھر ہی جو کچھ ہو پہاڑوں پر ہی ہو، ادھر تو کچھ نہ ہو کم از کم۔ اچھا وہ لے گئے۔ اس نے کہا یا اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، اور آگے پتہ کیا بولا؟ بما شئتا، جویں تیرا دل ہے اویں کر لے، پر کافی تو ہی ہونا۔ اچھا زلزلہ آیا، حضور اس کی تائید نہ کرتے تو اکرام اللہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ سارے گرے، وہ سارے مر گئے، اور یہ دوبارہ سے بادشاہ کے دربار میں کہتا ہے تیرے تو سارے مر گئے اور میں بچ گیا، کیونکہ بچانے والے نے مجھ کو بچایا، اور مارنے والے نے جن کو مارنے گئے تھے وہ خود مر گئے۔ اس کو لگا یار یہ عجیب معاملہ ہے۔ اس کو کہا اسے کسی دریا میں لے جاؤ،
اور وہاں جا کے اس کو ختم کرو۔ مختصر یہ دریا میں لے گئے اور سینٹر میں لے گئے۔ اس نے وہی دعا مانگی جو اس نے پہاڑ کی چوٹی پر مانگی تھی۔ دریا وہاں بھی یہی دعا کر، ڈوب کے سارے مر گئے، یہ اسی کشتی پر کنارے پر آیا۔ حضرت بھاگ سکتا تھا، جا سکتا تھا، بادشاہ کے دربار میں یوں کھڑا ہو کے کہتا ہے اب میرے لیے کیا حکم؟ کہتا حکم کوئی نہیں، مجھے بتا تو مرے گا کیسا؟ کوئی طریقہ ہے تجھے مارنے کا؟ یار یہ مجھے بتائیں، آخر بادشاہ کو تکلیف کیا ہے؟ اس کو مارنا ہی مارنا ہے؟ اس کو تکلیف اس بچے سے نہیں ہے، اس کو تکلیف اس کے ایمان سے ہے۔ اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہے تو وہ زیادہ طاقتور ہے۔ تمہاری جسمانی ساخت، اگر تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں بھی ہو سکتے، تمہارا ایمان اگر مضبوط ہے تو تم دنیا کے مضبوط ترین انسان ہو۔ اگر تم پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہو اور فوج تمہارے پیچھے ہے اور تمہارا ایمان اگر کمزور ہے تو تم کسی کھاتے میں نہیں آتے۔ ہم نے دیکھا ہے جن کو ایمان کی دولت پہ ناپا جائے تو وہ بڑے بڑے حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، اسلام نہیں لاؤ گے ہم تمہیں کاٹ کر تیرے تخت سے نیچے اتار لیں۔ تو اس نے کہا جی حل تو ہے، اکٹھے کر بندے ڈھیر سارے اور وہاں کسی کھجور کے تنے سے مجھے لٹکا دے، اور تیر تیرا نہیں چلے گا، تیر بھی ہمارا ہوگا، بس تجھے پڑھنا پڑے گا بسم اللہ برب ھذا الغلام، کہ شروع کرتا ہوں اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ اتنا بڑا مجمع تھا، ہماری تو زندگیاں کسی کام میں نہیں آتی، بچوں کی موت بھی کسی کام میں آ جاتی ہے، اور وہ ڈھٹکا ہوا تھا۔ آپ اس منظر میں اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے کا تصور کرو کہ تمہارا بیٹا لٹکا ہو، مجمع عام اس کو بچا نہ سکتا ہو، بادشاہ کے ہاتھ میں تیر ہو اور وہ کمان میں ڈال چکا ہو، اور تمہیں پتا ہو میرا لخت جگر ابھی کٹنے والا ہے، پھر تمہارے دل میں احساس اٹھیں گے وہ بھی کسی ماں کا بیٹا تھا، کسی باپ کی اولاد وہ بھی تھا، اور لٹک کے تنے کے ساتھ اور کہہ رہا تھا کہ تم جو کر سکتے ہو کرو، لوگوں کے سامنے مروں گا۔ اور جب اس نے بسم اللہ برب ھذا الغلام پڑھا، تیر چھوڑا، روایت میں آتا ہے یہاں کن پٹی پہ لگا اور تیر واپس ہوا، اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھا اور وہ اپنے رب کو پیارا ہو گیا تھا۔ آپ کبھی بھولیے گا مت، اس کی موت کو دیکھنے والے سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہماری زندگی کبھی کسی کام نہیں آتی، اور جب کام آنے لگے تو کسی کی موت ہزاروں کو مسلمان کر دیتی ہے، اور ان ہزاروں کو بھی خندقوں میں ڈال کے بادشاہ نے شہید کر دیا تھا، ایک بھی ان میں بزدل دل نہیں تھا۔ موت زندگی کی جو جنگ ہے نا بنا ہتھیار کے بھی ہوتی ہے، پر بس دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، ہمارا ایمان پہ مارے۔ ابو زرع الرازی تھے، بڑا معروف ان کا وہ واقعہ ہے، مولانا فہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے وہ علامہ غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب کے دور میں نکال کے دیا تھا، اس وقت سے پتہ نہیں یاد رہ گیا ہے، اب میں اس کی سند کے بارے بھی نہیں جانتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم بن حرب العسکری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن جا کے ابو زرع راضی سے کہتے ہیں کہ رئی تو فی المنامی، میں نے خواب میں دیکھا ہے انتا توم الملائکۃ فی السماء الرابع، کہ تم چوتھے آسمان میں فرشتوں کو جماعت کروا رہے ہو، بما نلت هذه المنزلہ، ابو زرع یہ اتنا بڑا مقام تجھے کس طرح مل گیا ہے؟ ابو زرع کہا کرتے تھے اور تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے، برفع الیدین عند الرکوع والرفع منہ، رکوع سے جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتا ہوں، سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتا ہوں، یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے، اگر یہ درجہ ملنا ہو تو اس پہ ملا ہوگا مجھے۔ ذرا تعدیل کے امام تھے اور آخری مراحل میں بیماری کی حالت میں تکیے پہ سر رکھا ہوا تھا، شاگردوں نے کہا کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کو بھی کلمے کی تلقین ہو جائے، لیکن حیا اتنا تھا دل میں کہ بول نہیں سکتے تھے۔ آخر ایک طالب علم کہتا ہے کہ حدثنا حناد حدثنا بندار، سند پڑھ کے روایت بیان کرنے والا تھا لیکن ہمت نہیں پڑی اور پھر چپ ہو گیا۔ ایک دو طالب علموں نے کوشش کی ہوگی لیکن کوئی نہیں پڑھ سکا۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی دنیا سے گئے، تھوڑا سا تکیے سے سر اٹھایا، پوری روایت کی سند پڑھ دی اور پھر فرمایا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا
الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے آخر میں کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا نا، وہ جنت میں ہے۔ یہ روایت پڑھی، کلمہ پڑھا، تکیے پہ سر رکھا اور ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ لوگوں کو اللہ موت ایسے بھی دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ خاتمہ بالایمان ہو۔ موت اور زندگی کا یہ جو جوڑ ہم سمجھ نہیں پا رہے، موت ایک خوبصورت چیز ہے اگر آپ سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے بعد میں آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں تم کیا کہتے تھے، میں تکبر سے نہیں کہہ سکتا، فخر سے بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے پاس تکبر کرنے اور فخر کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے اعمال بہت اچھے نہیں ہیں لیکن مرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس میں اللہ سے ملاقات ہوگی، حضور سے ملاقات ہوگی، اللہ صالحین میں سے لے آئے اور ہمارے زندگی کے گناہوں کو بخش دے۔ تو میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کو جب کبھی موت آئے تو وہ اللہ تعالی ہمیں کلمہ بھی نصیب کرے۔ اولاً تو شہادت کی موت کا سوال کرنا چاہیے اور خاتمہ بالایمان کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہی نہیں خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے رحمان ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے میرے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ جتنے ہمارے بزرگ نوجوان یا اللہ اس مسجد کے نمازی، اس مسجد میں جمعہ پڑھنے والے، نماز ادا کرنے والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ یا اللہ ان کی آخرت کی منازل آسان فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان سب کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔